ارے آج نوجوانوں تم نے مصیبت نہیں دیکھی اس لیے تم کو نہیں معلوم، تم نے تکلیف نہیں دیکھی اس لیے تم کو نہیں معلوم، لیکن تمہارے گھر میں جا کے والد سے پوچھو، اپنے نانا سے پوچھو، دادا سے پوچھو، دادی سے پوچھو، نانی سے پوچھو، خالہ سے پوچھو، پھپھو سے پوچھو، تم کو وہ بتائیں گے کہ کتنی مصیبتوں سے مجلس بنی ہے۔ ارے دارالسلام ملا 70 کے دہے میں دارالسلام ملا، پھر دارالسلام کو حاصل کرے، دارالسلام کو حاصل کر کے عمارتیں بنائے اور اپنے کام کو آگے بڑھانا۔ مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کرتے ہیں لوگ، لیکن میرے بھائی کبھی حیدرآباد سے نکل کے کبھی جاؤ بمبئی کو دیکھو، کبھی جا کر اجمیر کو دیکھو، کبھی جا کر بھوپال کو دیکھو، کبھی جا کر دلی کو دیکھو، دلی کے مسلم بستیوں کو دیکھو، بھوپال کے مسلم بستیوں کے گلیوں کو دیکھو، خواجہ غریب النواز اجمیری کے درگاہ کے دامن میں بسے مسلمانوں کے بستیوں کو دیکھو، آگرے میں جا کے مسلمان کی بستیوں کو دیکھو، بنگال میں جا کے دیکھو، بمبئی میں جا کے دیکھو، ارے تم کو دکھائی دے گا۔ اور جب پتا چلے گا کہ حیدرآباد اچھا ہے یا وہاں کے شہر کہ وہ مسلمانوں کے بستیاں اچھے ہیں۔ ارے ہم دیکھتے ہیں ہر ایک چیز کے لیے آج ہندوستان کا مسلمان تڑپ رہا ہے، ان کے بستیوں میں روڈ نہیں، موری نہیں، پانی نہیں، اسکول نہیں، مدرسے نہیں، دواخانے نہیں، کچھ نہیں ہے۔ آج سب سے کمزور، سب سے پچھڑا ہوا اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے اس ملک میں۔ لیکن آج آپ کیا اطمینان سے نہیں ہے؟ کیا سکون سے نہیں ہے؟ پانی کبھی نہیں آتا ہوگا لیکن آتا تو ہے نا۔ بعض گلیاں خراب ہوں گے لیکن بہت سارے گلیاں اچھے تو ہیں نا۔ ارے گلیوں کو چھوڑو، لائٹ کو چھوڑو، روڈ کو چھوڑو، پانی کو چھوڑو، مہری کو چھوڑو، سب سے بڑا کام مجلس نے اگر کچھ کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ دن بھر کی تکان کے بعد، دن بھر کی محنت کے بعد، دن بھر کے کام کے بعد، دن بھر کے مشغلے کے بعد ہمارا بھائی تھکا مانند اپنے گھر کو آتا ہے تو خدا کی قسم کیا آپ اطمینان کی نیند نہیں سو رہے ہیں؟ بتاؤ۔ ارے کبھی جا کر گجرات کے مسلمانوں سے پوچھو، دن بھر کے تھکا مانند آ کر کیا وہ اطمینان سے سو سکتا ہے کیا؟ کبھی جاؤ مظفر نگر کے مسلمانوں سے پوچھو، کیا وہ دن بھر کے کام اور محنت کے بعد تھک کر گھر کو آ کر کیا اطمینان سے سو سکتا ہے؟ جاؤ کبھی اخلاق کے گھر والوں سے پوچھو، کیا وہ تھک کر آ کر رات میں اطمینان کی نیند سو سکتے ہیں کیا؟ ارے نہیں سو سکتے ہیں، کیونکہ نہیں معلوم کب فرقہ پرست طاقتیں ان کے گھروں کو جلا دیں گے، ان کی ماں بہنوں کی عصمتوں عزتوں کو لوٹ لیں گے، کب ان کو روڈ پر لا دیں گے۔ اگر سارے گھر کے لوگ سو رہے ہیں تو گھر کا ایک مرد جاگ کر ان کے گھر والوں کی اور گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ رمضان میں حلیم ہمارے سے زیادہ کون کھاتے اور کیا بول کے کھاتے؟ بیوی بھیج رہی ہے کھا کے آؤ بول کے۔